وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 110 اور درس نمبر 973، اس کے ساتھ آج کا موضوع جو ہے کیا دین اسلام کے بارے میں ہم لوگ شک میں ہیں۔ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 110، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے دی تھی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ فاختلف فیہ، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرِيبٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، بے شک وہ ان کی تمام اعمال سے واقف ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس
آپ قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور تمہارے وہ ساتھی بھی جو رجوع کر چکے ہیں آپ کے ساتھ. وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی نہ اختیار کرو، بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو تم کر رہے ہو تمہارا رب اس پر نگاہ رکھتا ہے. سامعین کرام، سورہ ہود ہے. مرکزی مضمون اللہ تعبدوا الا اللہ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. انسان کی کامیابی کا بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ یہ رب کی بندگی اختیار کر لے. تمام ہدایات تمام پیغمبروں کو جو وحی کی گئی ہے، تمام اسماوی کتب کا بیانیہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اب آج ہم جو سبق ہم نے پڑھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے دی تھی، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں. اختلاف ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں، ایک چیز کی حقیقت کو نہ جانیں اور اس پہ دھوکہ کھا جائیں. دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے لیے، انسان کو بنایا ہے کہ یہ تیاری کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ تیاری کرے. برج الیوم الآخر، آخرت کی کوشش میں کرے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے خوب جد و جہد کرو، محنت کرو. اب دھوکہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اختلاف کر لیتے ہیں. اختلاف کی وجہ ایک دھوکہ ہوتا ہے. جو مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب دی اور اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. تو میں اس بات پہ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے. اختلاف یعنی ایک اختلاف آدمی، میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اختلاف اس وقت کرتا ہے جب وہ ایک چیز کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. ہدایت اسماوی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد انسان کو سیدھا راستہ بتانا ہے، صحیح منزل بتانا ہے، اور انسان اس کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں نظر آ رہا، اور دوسری طرف دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. تھوڑی توجہ کریں سامعین کرام. دوسری طرف یعنی دو دھوکے لگ جاتے ہیں کہ ایک تو جو ہدایت ہے اس کو یہ کارآمد نہیں سمجھتا اپنے لیے، وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی اچھی گزار سکتا ہوں، اس کا تو کوئی خاص وہ نہیں ہے مقصد. دوسری طرف وہ دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ دنیا کو ایک حقیقت سمجھ لیتا ہے، اصل سمجھ لیتا ہے، اور جب اصل سمجھ لیتا ہے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے، دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے دنیا کے بارے میں، جبکہ دنیا تو اصل نہیں ہے. دنیا تو ایک عارضی پڑاؤ ہے، اس کے بعد اس کو چلے جانا ہے انسان کو. انسان اسی دنیا سے دل لگا لیتا ہے. تو دو دھوکے ہیں. پہلا دھوکہ تو اس کو ظاہر کا لگ جاتا ہے، اور یہ بڑا یعنی ایک مضبوط یہ دھوکہ کھا لیتا ہے. دیکھیں دھوکے کی بھی اقسام ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک کھوٹی چیز کو، میں مختصر بات کر رہا ہوں، کھوٹی چیز کو آپ صحیح سمجھ لیتے ہیں، فیک چیز کو آپ اوریجنل سمجھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ شک میں ہوں تو پھر دوسرا اگر کوئی بتائے تو پھر آپ اس سودے کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کسی فیک چیز کا آپ سودا کر رہے ہیں، پھر دوسرا اس کے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سودے کو چھوڑ دیتے ہیں. مجمل میں بات کروں. لیکن اگر وہ دھوکہ اگر آپ کو پورا لگ جائے اور یقین آ جائے کہ نہیں یہ اصل یہی ہے، یعنی ایسا، یعنی دھوکے پہ آپ کا یقین کامل ہو جائے،
یہ نہیں پورا مکمل دھوکہ لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بتانے والا، کوئی مخلص شخص اگر آپ کو بتائے بھی تو ادھر تو آپ کو دھوکہ لگ گیا ہے، تو پھر آپ اس مخلص شخص کی بھی بات نہیں سنتے، اور پھر اس مخلص شخص کے بارے میں بھی شک میں کہ یار یہ تو مجھے فائدے میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ تو یعنی مجھ سے جیلس ہے، میں اتنا کما رہا ہوں، پیسہ کما رہا ہوں، یہ دنیا میرے پاس آ رہی ہے، یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ دنیا عارضی پڑاؤ ہے اور تم خرچ کرو اللہ کے لیے اور رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو، یہ تو کچھ نقصان والی بات بتا رہے۔ تو دھوکہ، دیکھیں دھوکہ کچا اور پکا تھوڑا سی اس بات پہ غور کریں نا۔ دیکھیں قرآن کو میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو اس کا مقصد محض تفسیر یا ترجمہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ کیا وجہ ہے۔ اب یہ مضمون ہمارے لیے ہے، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، تقریباً زیادہ تر آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن کو اپنے لیے سمجھیں۔ کچا دھوکہ اور پکا دھوکہ، خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں دنیا کے بارے میں ایک پکا دھوکہ لگ گیا ہے، پکا یقین ہے کہ دنیا اصل ہے۔ میرا تو تجربہ ہے اور جو بھی ہے یعنی لوگوں کو اگر ایک سیدھے راستے کی طرف آپ ہدایت دیں بھی، اب یہ کتنے عرصے سے میں آپ سے لگا ہوں کہہ رہا ہوں مستقل، جو میرے مستقل سننے والے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہدایت قبول کر لیں گے تو دنیا میں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی دے گا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں فرمایا تھا کہ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلا۔ اس سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا۔ میں کوئی اپنے آپ سے تو آپ کو کوئی باتیں نہیں بتا رہا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اپنے آپ سے لگا ہوا ہے، آپ کو تو میں دلیل دیتا ہوں، ہر بات کی آپ مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں، میں جو بھی بات کہتا ہوں نا تو قرآن اور حدیث سے آپ مجھ سے دلائل مانگ سکتے ہیں کہ بھئی۔ دوسرا میرا ذاتی تو کوئی مفاد ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ کوئی مفاد، کسی قسم کا بھی مفاد سوائے اس کے کہ وہ مفاد مجھے حاصل ہوگا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، ایک فائدہ مجھے ضرور حاصل ہوگا کہ نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جو جیسا کہ نیکی کرنے والا، وہ ایک فائدہ ہے۔ اور پھر ایک ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک میں نے پہنچانا ہے، وہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور تو میرا کچھ ایسا آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے پتہ کہ میں کوئی لالچ نہیں ہے، آپ سے میری کوئی لالچ نہیں ہے۔ بہرحال میں دھوکے کی بات کر رہا تھا، کچا دھوکا اور پکا دھوکا۔ ہمیں دھوکا لگ گیا پکا کہ دنیا اصل ہے، دنیا کو دیکھو، اللہ کی ہدایت کو نظر، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارا عمل ایسا بتا رہے، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر لو، رسول کے پیغام کو نہ سنو، اس پر یقین مت کرو، دنیا کو اصل سمجھو۔ بات تو ساری یہی ہے۔ رسول خدا نے ہمیں لا الہ کی تعلیم دی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مقصود ہے نہیں، نہ کوئی محبوب ہے اللہ کے سوا، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے۔ لیکن وہ بات تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، زبانی کلامی کر لیتے ہیں، گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی تو ہم نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو کچا دھوکا اور پکا دھوکا، ہم میں مرض جر پکڑ گیا ہے تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، یعنی سب دیکھیں سورہ بقرہ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے، کافروں کے لیے تو ایک جملہ ہے، کافروں کے لیے ایک جملہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مضمون شروع کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ الآخری مضمون یعنی طویل مضمون ہے۔
پہلے منافقوں کتاب جب ہم کھولتے ہیں تو پھر ہمارا حال ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجون. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور مدینے میں تو منافق تھے. عبداللہ ابن ابی مسلمان نہیں ہوا تھا، جنگ بدر کے بعد مجبوراً وہ مسلمان ہو گیا، حالانکہ اس کا کوئی نہ پروگرام تھا نہ یقین تھا. عبداللہ ابن ابی کی طرح ہمارا نہ پروگرام ہے کوئی اسلام کا، نہ یقین حاصل ہے ہمیں. دیکھیں میں آج کے مسلمان کو عبداللہ ابن ابی کے صف میں ڈال رہا ہوں. عبداللہ ابن ابی کا رئیس المنافقین، نہ اس کا یقین تھا حضور کی تعلیمات پہ، نہ وہ اللہ کو مقصود بنانا چاہتا تھا، نہ وہ مخلص تھا، مجبوراً وہ مسلمان ہو گیا، حالات کا تقاضا تھا. آج میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو حالات کے تقاضے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلوا سکتا. یعنی آج کا مسلمان اپنے آپ کو ہندو، یہودی، سکھ، عیسائی نہیں کہلوا، مجبور ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے لکھنے پر مجبور ہے. شناختی کارڈ جب آپ فارم بھرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے مذہب، مجبوراً آپ کہتے ہیں اسلام. اسلام کو تو ہم نے نہ سنا ہے، نہ جانا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر جان بھی گئے تو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے. بہت بھاری بات ہے جو میں کر رہا ہوں. جان بھی گئے کہ اسلام یہ ہے، اسلام میں ریاکاری نہیں ہے، لیکن وہ ریاکاری ہم چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام آئے اور لیکن چند لوگ ان میں مخلص تھے، باقی تو وہ روایتی مسلمان تھے اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے. غلامی سے چھٹکارا پانا تھا تو وہ غلامی سے آزادی انہوں نے حاصل کر لی، لیکن صحرائے نماء سینا میں جا کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت تھوڑی کی. جگہ بہ جگہ وہ بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ یعنی شرک، حقیقی شرک کے بہانے ڈھونڈتے رہتے. یا موسیٰ اجعل لنا آلہن کما لہم الہن کما لہم آلہہ. ایک بت خانے کے پاس سے گزر ہوا، قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کیا، موسیٰ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو. دماغ میں تو ہماری وہی چیز ہے بت. ان بتوں کو جس طرح قوم موسیٰ اپنے معبود و جھوٹے معبودوں کو جو ان کے دل میں چل رہی تھی فلم، تو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں وفات پا گئے. کتنی باتیں تھیں جو وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. ایک زمین میں جانے کا حکم ہوا فلسطین کی، تو وہ پورا واقعہ ہے، وہ نہیں گئے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کو کہا انہوں نے، اس کے منہ پہ کہا، پیغمبر کے منہ پہ اذهب انت وربک. ہم نہیں جانتے، ہم نے جنگ منگ نہیں کرنی، آپ تم اور تمہارا رب جائے اور لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. کوئی شرم ہوتی؟ اسی طرح ہم بے حیا بن چکے ہیں. ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے عملی زبان حال سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیری ہدایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب 1.5 ارب مسلمان میں کہہ رہا ہوں صاحب نگراں، اجتماعی طور پہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور تیرے رسول کی اسوہ حسنہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تو ہمارا مقصود ہی نہیں ہے. ہمارا مقصود تو دنیا ہے، ظاہر ہے، ہم تو بس اسی کے پیچھے پڑے رہیں. انا ہاہنا قاعدون. ہم تو یہیں بیٹھیں گے زمین میں. بڑی ایک مطلب یہ ہے کہ ایک خطرناک صورتحال ہے سامنے کرام. اور مجھے پتہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا،
یہ بھی مجھے معلوم ہے. بہرحال میرا تو کہنا فرض ہے اور میں تو کہتا رہوں گا. تو میں سورہ بقرہ کی بات کر رہا تھا اور بات ہو رہی تھی اختلاف کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. آج قرآن کے آنے کے بعد یہ فرقے بنے ہیں ہم میں. یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے. ورنہ تو سب مشرک تھے. قرآن آیا، ہدایت آئی، اسلام آئی، ادھر شیعہ نے علی بن گئے، ادھر شیعہ نے عثمان بن گئے. اپنی اپنی ڈفلی سب بجا رہے ہیں. اللہ کی دین میں تو تفرقہ نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی ہے، بس ختم بات. اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکانا ہے اور رسول کا طریقہ اور منزل اللہ اور زندگی اللہ کی مرضی سے. فرقوں کی تو اس میں گنجائش ہے نہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ اپنے ساتھ قرآن و حدیث کی کتابیں لے کر بغل میں داب کے ایک دوسرے سے باتیں کرتا رہتا ہے. اور کیا مسئلے ہیں؟ رسول اللہ نور ہیں یا بشر ہیں؟ حیات ہیں کہ ممات ہیں؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، دوسرا کہتا ہے شرک نہیں ہے. بس اس پہ آپ مطلب آپس میں لڑ رہے ہیں. رفع یدین ضروری ہے، دوسرا کہتا ہے ضروری نہیں ہے. اور کیا مسئلے ہیں؟ قبر پرستی حرام ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں. یعنی مختلف باتیں ہیں. میں ان کی توجیحات میں نہیں پڑھتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اختلافات کی، لیکن ایک بات ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے ہم نے فرقوں کو بنا لیا ہے اور اسی کو لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج اگر کسی سے میں کہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں تو کوئی مجھ پر یقین نہیں کرے گا. میرے یوٹیوب پہ درس وغیرہ موجود ہے، تو کوئی اگر دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو دوسرا پوچھتا ہے، یہ میرے ہوا ہے، دوسرا پوچھتا ہے کہ یار یہ کون ہے، کس فرقے کا ہے. ایسے باتیں ہوتی ہیں. اور یقیناً یعنی ہم نے ایسی خراب فضا بنا لی ہے کہ بغیر فرقوں کے ہمارا چارہ کار نہیں ہے. میری لوگ باتیں سنتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں یار یہ کس فرقے کی باتیں ہیں، یعنی کون سے فرقے کی یہ بات کر رہا ہے. کوئی عجیب صورتحال ہے. میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو ابھی تک میرے خیال سے جو آپ میں فرقہ واریت والے لوگ ہیں ان کو میری گفتگو سے آج تک میرے فرقے کا پتہ نہیں چلا ہوگا کہ یہ کون سا فرقہ ہے، کیونکہ اسلام میں تو فرقہ واریت ہے نہیں. میں تو کسی فرقے کی بات کرتا نہیں ہوں. ہمارے تو بس ایک قرآن ہے اور رسول کی ذات ہے. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر ہیں، وہی رہنما ہیں، وہی مرشد اعظم ہیں، وہی پیر ہیں. دین کے لیے تو پیر اصل تو وہی ہے، باقی تو رہنمائی ہے. لوگ یعنی اس وقت جو پیر اگر کوئی بناتا ہے تو وہ اس لیے محض کہ وہ رسول کے طریقے کی وضاحت کرے اس کو اور بتائے رسول کا طریقہ اور رہنمائی کرے. باقی تو یہ تو کوئی شخصیت پرستی تو اسلام میں ہے نہیں صاحب نکلا. بہرحال میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب دی تو اس میں جو کتاب والے تھے انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بات اگر پہلے میں نے مقرر نہ ہوتی کہ میں ان کو مہلت دوں گا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. دنیا کے کاموں میں تو دیکھیں مہلت کا قانون نہیں ہے. کسی بھی کام میں مہلت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر کام کے رد عمل، ہر عمل کے طور پہ ایک رد عمل ہوتا ہے، فوراً ہوتا ہے. ہانڈیا مثال کے طور پہ اگر آپ نے مسالے
تیز کر دیے یا خراب کر دیے یا الٹا سیدھا کر دیا ریسیپی کو تو ہنڈیا خراب ہو جائے گی، فوراً رد عمل آئے گا، ہنڈیا خراب ہو جائے گی۔ یا جلتا چولہا پر ہنڈیا رکھ کے آپ بھول گئے تو پھر جلنے کی بو آئے گی، فوراً آئے گی۔ یہ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، انسان کے عمل یعنی جو زندگی ہے اس میں مہلت ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو غلط منزل کا انتخاب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیے جاتا ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بہت سے نامی گرامی اولیاء اکرام جو تھے گزشتہ زندگی میں ان کی گناہوں سے پر تھی، کوئی ڈاکو تھا، کوئی کیا تھا، یہ نہیں تاریخ ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب وہ جب تک کوئی جو تھا ڈاکو تھا تو اس وقت یعنی کتنے اس نے ڈاکے ڈالے ہوں، تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مہلت جو ہے یہ رحمت الہی ہے، انسان کی ایک دم اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، اس کو مہلت دیے جاتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیے جاتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے؟ تو یہ بات ہے سامعین کرام۔ اللہ تو اختلاف کتاب کے آ جانے کے بعد اختلاف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے، واضح دلائل لے کے آئے، بنی اسرائیل کے لیے تھے، انہوں نے اختلاف کیا، الزامات لگا دیے، نہیں مان کے دیا اور بزعم خود صلیب پہ چڑھا دیا اپنے گمان کے مطابق، یہ سلوک ہوا۔ بہرحال وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ حقیقت کی طرف سے شک میں ہے اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي، بے شک وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا، اور یہ آج ہمارا حال ہے سامعین کرام۔ دین اسلام کے بارے میں میں تو آپ کو بتاتا ہوں، یہاں تو شک کا معاملہ ہے۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ دین ہماری رہنمائی، دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہمارا عملی طور پہ وہ ہے جو طرز عمل ہے، ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اس دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہی فرقواریت میں پڑے رہیں گے، یا بس دنیا دار، بس دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، ختم، دنیا دنیا اور دنیا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ شک میں ہے، اور ایسا شک ہے کہ وہ مطمئن ہونے نہیں دیتا، شک میں پڑے ہوئے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارا شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ دین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ دیکھیں، انسان فائدے کے لیے حریص ہوتا ہے، جو فائدہ ہے یہ چاہتا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، ایک ریڑھی پہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، پرانے کپڑے باہر سے آتے ہیں نا، تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، جیکٹیں تھی، سویٹر تھے وغیرہ۔ میں تو خیر اپنی سواری میں تھا، میں تو رکا بھی نہیں، لیکن بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگ ایک ایک اٹھا کے وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک منظر مجھے نظر آیا، تو میں نے کہا سستی چیز اور فائدے کی چیز پہ لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں۔ یہ دین تو ہماری دین و دنیا کی فلاح کے لیے ہے، اس پہ تو ہمیں ٹوٹ کے پڑنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے دین، اگر آپ اختیار کر لیں، سب سے پہلے دنیا کا فائدہ ہے، پھر آخرت کا ہے۔ بہرحال اب دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔
بس ترجمہ سنا دیں. بل قد آتینا موسیٰ الکتاب فاختلف فیہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی تو انہوں نے بھی اس میں اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات یعنی مہلت کی مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ اس کی طرف سے یعنی حقیقت کی طرف سے ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا. اب ان آیات کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.